جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کا حاصل کرنا یہ فرض ہے، فریضہ ہے، فرض کے بعد، یعنی اس کا بھی مقام فرض کا ہے۔ روزی کمانا یہ ہمارے دل میں فرض ہے، لیکن حلال روزی کمانا ہے۔ جب کوئی بھی مسلمان حلال روزی کماتا ہے، حلال روزی کھاتا ہے، تو اس کے دل کی کیفیت عجیب و غریب ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں اچھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، نیک عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور جب اس کے برخلاف کوئی حرام روزی کھاتا ہے، اس کے شکم میں حرام لقمہ جاتا ہے، تو نفرت پیدا ہوتی ہے، محبت کے بجائے بغض پیدا ہوتا ہے، جذبہ اور شوق کے بجائے نفرت پیدا ہوتی ہے، کہ اس کو نیکیوں سے جذبہ نہیں بلکہ اس کا مزاج، اس کا دل برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بنیادی چیز ہمیں حلال رزق حاصل کرنا ہے۔ حلال رزق کا نور کیا ہوتا ہے؟ بہت سے واقعات ہیں۔ مولانا مظفر حسین کاندھلوی جو ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں، ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ رات کو کسی نہ کسی بستی میں پہنچ جاتے اور بستی کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتے اور وہاں کے لوگوں کی نماز کی بھی اصلاح کرتے اور معاشرے میں جو کچھ بھی برائیاں وہ دیکھتے ان کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے۔ ایک بستی میں آپ پہنچے، اس بستی میں آپ نے نماز پڑھی اور ایک مہمان خانہ بنا ہوا تھا، ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اس میں آپ ٹھہر گئے۔ نماز کے بعد آپ نے گفتگو کی، لوگوں کو سمجھایا بجھایا۔ کچھ دیر کے بعد گاؤں کا ایک شخص آیا، اس کو معلوم ہوا کہ مسجد میں ایک مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ شخص اپنے گھر جاتا ہے اور گھر سے 3 روٹی لے کر آتا ہے اور حضرت کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ کہا حضرت آپ اسے تناول فرما لیں، میں گھر سے لے کر کے آیا ہوں، آپ اس سے کھا لیں، تناول فرما لیں۔ حضرت نے 3 روٹیاں کھا لی۔ معمول تو یہ تھا کہ بس ایک رات مسجد میں ٹھہرتے اور پھر دوسری آبادی میں چلے جاتے اور دوسری مسجد میں ٹھہرتے، لیکن 3 روٹیاں کھائیں اور کھانے کے بعد رات بھر اسی مسجد میں رہے، دن بھی گزر گیا اسی مسجد میں پڑے رہے اور معمول کے خلاف دوسری رات بھی اسی مسجد میں ٹھہرے رہے۔ وہ شخص پھر عشاء کی نماز کے بعد آیا اور دیکھا کہ مولانا تو ابھی اسی مسجد میں رکے ہوئے ہیں، اور اس کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے کچھ کھایا نہیں۔ وہ بیچارہ پھر جاتا ہے اپنے گھر اور گھر سے 2 روٹیاں لے کر آتا ہے، حضرت کے سامنے پیش کرتا ہے کہ حضرت 2 روٹیاں لے کر آیا ہوں، آپ اس سے کھا لیں۔ حضرت نے بڑے شوق سے جذبے سے ان دونوں روٹیوں کو کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب وہ سمجھا کہ حضرت تو چلے جائیں گے، تیسری رات بھی وہیں پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہ شخص تیسری رات آیا اور دیکھا کہ پھر مولانا یہیں رکے ہوئے ہیں، تو اب گھر جاتا ہے اور صرف 1 روٹی لے کر آتا ہے اور 1 روٹی مولانا کے سامنے پیش کرتا ہے، مولانا اسے کھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے حضرت اب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اب آپ اس مسجد سے چلے جائیں۔ تو مولانا اس سے پوچھتے ہیں کہ بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ تم نے 3 دن کھلایا، ایک دن تم نے 3 روٹی کھلایا، دوسرے دن 2 روٹی کھلایا، تیسرے دن 1 روٹی کھلایا، اور آج تم معذرت کر رہے ہو۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت میں ایک مزدور آدمی ہوں، محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، اور کام کر کے جو پیسہ میں کماتا ہوں
اس سے بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ میں 3 روٹیاں بنا لیتا ہوں، ایک میں ہوں، ایک میری بیوی ہے اور ایک میرا بچہ ہے، ہم تینوں ایک ایک روٹی کھا لیتے ہیں اور اپنا وقت گزار لیتے ہیں، اس سے زائد میں نہیں کما پاتا۔ پہلی رات 3 روٹیاں جو میں لے کر آیا تو میں نے اپنا حصہ بھی، اپنی بیوی کا حصہ اور اپنے بچے کا حصہ، ہم تینوں بھوکے رہے اور آپ کے سامنے ہم نے تینوں روٹیاں پیش کر دی، آپ نے کھا لیا، آپ نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ایک مہمان کو کھلانے کی توفیق دی۔ حضرت دوسرے دن جب میں گھر میں گیا تو پتا چلا کہ میرا بیٹا بھوک برداشت نہیں کر پایا، وہ اپنے حصے کی ایک روٹی کھا لیا، اب میری اور میرے اہلیہ کی روٹی بچی تھی، 2 روٹی میں لے کر کے دوسری رات آپ کی خدمت میں آیا، اور جب تیسری رات میں تیسرا دن ہوا اور میں گھر گیا تو میری بیوی بھی بھوک سے تڑپ رہی تھی، وہ بھی اپنے حصے کی روٹی کھا چکی اور میرا بیٹا بھی کھا چکا، صرف میں اپنی روٹی آپ کی خدمت میں لے کر آیا، میں نے کچھ نہیں کھایا، جو کچھ تھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت کہتے ہیں کہ میرا معمول کہ بس میں 1 رات مسجد میں ٹھہرتا، لیکن اس مسجد میں جو 3 رات میں ٹھہر گیا، جب پہلے دن میں نے 3 روٹیوں کو کھایا تو میرے دل میں عجیب نور پیدا ہوا، انوار پیدا ہوئے، نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوا، اور یہی نہیں بلکہ ان 3 روٹیوں کو کھانے کے بعد جب میں سویا تو خواب میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں بہت خوش ہوا اور دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوا نیکیوں کا، اچھے کام کے کرنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہوئی مت پوچھو۔ میں نے سوچا کہ یہ تو کھانا کھانے والا ہے، جب تک ملتا رہے کھاتے رہو۔ دوسری رات تیسری رات کھایا، دل کے اندر نور پہ نور بڑھتا گیا، میرے دل کی کیفیت بدلتی گئی، اس لیے میں 1 رات کی بجائے 3 رات یہاں ٹھہرا رہا۔ میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی پاکیزہ رزق کھاتا ہے، حلال رزق کھاتا ہے، تو اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں رسولوں کو حکم دیا گیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولوں پاکیزہ رزق کھاؤ اور عمل صالح کرو، بہترین عمل کرو، نیک عمل کرو، اچھا عمل کرو۔ تو ایک ہے رزق حلال، اور ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو بھی کھانا ہو اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو سکے، کہیں سے حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر ہم حلال رزق کھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے آپ کے لیے خیر اور بہتر۔ دوسری چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور دوسری چیز کہ جو بھی عمل کرو سنت کے مطابق، کھانا کھانا ہے سنت کے مطابق، تجارت کرنا ہے سنت کے مطابق، نماز پڑھنی ہے سنت کے مطابق، زکات دینا ہے سنت کے مطابق، روزہ رکھنا ہے سنت کے مطابق، ہر عمل سنت کے مطابق کرو۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ پڑوسی آپ کے ظلم سے شر و فساد سے محفوظ رہے۔ دیکھیے پڑوسی، کوئی بھی پڑوسی ہوتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہمیں ہر ایک کے ساتھ رواداری برتنی ہے، ہر ایک کو امن دینا ہے۔ اگر اس پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہم کو ظلم روکنا ہے، صرف مسلمان ہی نہیں۔ حدیث موجود ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو حقیقت میں وہی ہے جس کے ظلم و ستم سے سارے لوگ محفوظ رہیں۔ اور پڑوسی کا کتنا حق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں،
صحابہ حیرت کرنے لگے کہ اللہ کے نبی بار بار کس کے بارے میں کہہ رہے کہ وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں؟ کہا جس کا پڑوسی اس کے سر سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے، مومن وہی ہے کہ اس کے سر سے اس کا پڑوسی محفوظ ہو۔ تو یہ تین باتیں، ایک تو پاکیزہ حلال کھانا کھانا، حلال کپڑا پہننا، ہر چیز حلال ہی ہو، کوئی حرام نہ ہو، کیونکہ اگر ہم نے حرام لقمہ کھایا، ہم نے حرام کپڑا پہنا، ہم نے حرام پیسے سے جوتا پہنا، حرام پیسے سے ہم نے اپنی ٹوپی بنوائی، یاد رکھیے آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یا اللہ کہتے جائیں گے، اللہ سے اپنی فریاد کہتے جائیں گے، دعائیں کرتے جائیں گے، لیکن آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ شرط ہے حلال، ہر چیز حلال ہونی چاہیے، تب ہماری اور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ وقت چونکہ بہت محدود ہے، میں اپنی بات کو صرف اسی پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اس امت کی شان رکھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جانیے، صحابہ کے طرز عمل کو دیکھیے، صحابہ نے کتنی مشقتیں اٹھائیں، کس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے، کن کن حالات سے دوچار ہوئے، آپ ان حالات کو سامنے رکھیے۔ اور پھر کہتا ہوں حرام رودی نہیں، حلال رودی حاصل کیجئے، حلال چیز کھائیے، انشاءاللہ ہمارے اندر خیر آئے گی، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی